طالبان بنیادی طور پر پشتو کا لفظ ہے۔ پشتو میں طالب کی جمع طالبان ہے اور طالبان کا مطلب مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر طالبان کا آغاز ہوتا ہے قندھار میں 1994 میں، جب طالبان تحریک کے سربراہ ملا عمر ایک تحریک شروع کرتے ہیں۔ سوویت یونین کے جانے کے بعد افغانستان میں مختلف مزاحمتی گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی لڑائیوں کے بعد خانہ جنگی کی کیفیت تھی اور پورے ملک میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسے میں قندھار میں ملا عمر اٹھتے ہیں اور ابتدائی طور پر اپنے 25 ساتھیوں کے ساتھ اپنا ایک مجموعہ قائم کرتے ہیں جو اپنے علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب پاکستان کی حکومت بھی ان طالبان کی حامی تھی، یعنی یہ گڈ طالبان کہلاتے تھے۔ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوتے چلے گئے اور بات صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی، بلکہ آنے والے عرصے میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک بھی ان کے ساتھ تعلقات میں آ چکے تھے۔ البتہ سعودی عرب، پاکستان اور متحدہ عرب امارات وہ ممالک تھے جنہوں نے افغانستان کی طالبان حکومت کو باقاعدہ تسلیم کر لیا تھا۔ ستمبر 1996 میں افغان طالبان کے پاس کابل آ جاتا ہے اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب کہ پاکستانی تنظیمیں بھی طالبان کے ساتھ مل کر شمالی اتحاد کے خلاف جنگ لڑتی ہیں۔ حرکت المجاہدین، حرکت الجہاد الاسلامی اور بعد میں جیش محمد۔ اور پاکستان میں جو دیوبندی مکتب فکر ہوتا ہے وہ تقریباً پورا کا پورا افغان طالبان کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی ان کی پیسوں سے معاونت کرتا ہے، کوئی سیاسی مدد فراہم کرتا ہے، کوئی وہاں پر فلاحی کام کرتا ہے، کوئی وہاں پر اپنی علمی شخصیات بھیج کر ان کی مدد کرتا ہے، اور عسکری سطح پر تو تعاون جاری ہی تھا۔ لیکن یہ معاملہ افغانستان تک کب تک محدود رہتا؟ جب پاکستان پوری طرح اس معاملے میں ملوث ہو چکا تھا تو طالبان نے ایک دن پاکستان تو آنا ہی تھا، اور پھر وہ دن آ گیا۔ وہ دن یوں آیا کہ امریکہ میں ان کے حملے ہوتے ہیں۔ ان حملوں کے تھوڑی عرصے کے بعد یعنی اکتوبر 2001 میں امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس حملے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک احتجاج کی لہر شروع ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ لوگ عملی طور پر افغان طالبان کی مدد کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، جس میں بڑا نام ہوتا ہے مالاکنڈ ڈویژن سے تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولوی صوفی محمد، اور دوسرا نام ہوتا ہے وزیرستان سے مولانا معراج الدین قریشی۔ یہ دونوں الگ الگ، یعنی ایک کنڑ کے راستے سے اور دوسرے جو وزیرستان سے خوست کا راستہ ہوتا ہے، وہاں اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے نوجوان ان دونوں لشکروں کا حصہ ہوتے ہیں۔ مولانا معراج الدین قریشی کا لشکر پکتیکا میں ہوتا ہے اور ان کے جو نائب ہوتے ہیں وہ خوست سے آگے نکل کر کابل کے پاس اور بگرام کے محاذوں تک جا پہنچتے ہیں۔ امریکی حملے کے ابتدائی 40 روز کے بعد تک یہ وہاں پر امریکی افواج اور افغان نیشنل آرمی کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں۔ تب وہ شمالی اتحاد پر مشتمل تھی، اور اس جنگ کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے پاکستان سے جانے والے یہ نوجوان امریکی بمباری کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں یا پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ان گرفتاریوں میں بہت سارے بڑے بڑے نام بھی موجود ہوتے ہیں، جس میں ایک نام ہوتا ہے عبداللہ محسود کا۔ کمانڈر عبداللہ محسود کا تعلق بھی وزیرستان سے تھا، اور گرفتاری کے بعد عبداللہ محسود کو گوانتانامو بے منتقل کیا جاتا ہے۔ عبداللہ محسود کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے کیونکہ اس کا بھی اس سارے معاملے سے بڑا اہم اور گہرا تعلق ہے۔ 2002 کا سال وزیرستان میں خاموشی کا سال تھا، لیکن ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کا گونج، اس کا شور آج دن تک ہم سب کو سنائی دے رہا ہے۔ 2002 میں ہوا یہ تھا کہ افغانستان پر حملے کے بعد افغان طالبان اور القاعدہ کے جنگجو پاکستان منتقل ہونے لگے، اور ان کا ٹھکانہ بلوچستان کے سرحدی علاقوں کے ساتھ شمالی اور جنوبی وزیرستان قرار پایا، اور اس وقت محسود اور وزیر قبائل سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ان کی میزبانی کرنے لگے۔ یہ میزبانی چوری چھپے ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد نیک محمد وزیر اور بیت اللہ محسود سامنے آتے ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مدد تنظیم کی سطح پر کی جائے۔ محسود اپنے علاقوں میں اور وزیر قبائل اپنے علاقوں میں ان جنگجوؤں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پورا کا پورا محسود قبیلہ، یہ وزیر قبیلہ اس میں ملوث نہیں تھا۔ ان کے کچھ لوگ جو ان لوگوں سے ہمدردی رکھتے تھے یا پرانا ایک تعلق رکھتے تھے وہ اس معاملے میں شامل ہو جاتے ہیں۔
2002 اور 2003 میں یہاں پر آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ افغانستان سے یہ لوگ وزیرستان منتقل ہوتے رہتے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی فیملیز کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے، اور جو پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے تو اسے کوئٹہ اور کراچی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرنے کی بھی کوششیں کی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، لاہور اور راولپنڈی میں بھی اپنے سہولت کاروں کے گھروں میں رہنے لگتے ہیں۔ 2003 میں بیت اللہ محسود نے اپنی تنظیم بنانے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کو جمع کر کے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ جس طرح سے ہم یہاں پر عربوں کو اور افغان طالبان کو رہائش دے رہے ہیں، اس طرح سے اب افغانستان میں حملے بھی شروع کرنا چاہیے، اور اس کے لیے القاعدہ کی مدد بھی ان کو حاصل تھی، اور یہاں سے مجموعات بنتے ہیں، اسلحہ جمع کرتے ہیں، اور وزیرستان سے جو افغانستان کی سرحد متصل ہوتی ہے، جہاں پر افغان افواج کے ٹھکانے ہوتے ہیں اور امریکی افواج کے اڈے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا، یعنی وہاں پر جو جنگجو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ امریکنز کے پاس ایسا اسلحہ یا ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ان پہ گولیاں اثر نہیں کرتی، اور اگر آپ کوئی اسلحہ لے کر جائیں گے تو ان کے پاس ایسی لیزر گنز موجود ہیں جو آپ کی گنز کو پگھلا سکتی ہیں۔ لیکن یہ ساری متھ تھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بیت اللہ محسود، بدر منصور، ابو اللیث اللیبی، یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر افغانستان میں امریکی ٹھکانوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ امریکہ نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ان حملوں کو روکا جائے، اگر آپ ان حملوں کو نہیں روکیں گے تو پھر براہ راست ہم مداخلت کریں گے۔ پاکستان کے لیے صورتحال بہت زیادہ مشکل تھی۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، پرویز مشرف پہلے ہی امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے۔ اب اس صورتحال میں قبائلی عمائدین، حکومت پاکستان کے علاوہ پاک افواج کے نمائندے قبائلیوں کے ذریعے بیت اللہ محسود، نیک محمد اور دیگر لوگوں سے مذاکرات شروع کرتے ہیں۔ اس میں حکومت پاکستان کا کہنا ہوتا ہے کہ یہاں پر موجود غیر ملکی جنگجو، جس میں عرب، چیچن، چائنیز اور ازبک سمیت دیگر شامل تھے، کہ یہ اگر اپنا اسلحہ سرنڈر کر دیں اور یہاں پرامن طور پر رہنے کی ضمانت دیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن معاملات تو اس سے آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ لوگ یہاں پر پرامن انداز سے رہنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کا مقصد امریکہ اور افغان فورسز پہ حملہ کرنا تھا۔ امن معاہدے محدود مدت کے لیے یہاں پر ہوتے رہے، لیکن کوئی بھی معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ افغانستان جا کر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے پاکستانی افواج کے آپریشنز کا۔ قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج پہلے کبھی موجود نہیں تھی، یہ علاقے بہت پرامن تھے۔ یہاں پر قائد اعظم کے زمانے سے ہی فوج تعینات کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور لیکن اب صورتحال بہت تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی تھی۔ پاکستانی فوج نے یہاں پہ آپریشنز شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا، اور یہاں پر پھر صورتحال گڈ طالبان سے بیڈ طالبان کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی۔ وزیرستان میں حقانی نیٹ ورک کا پورا ایک نظام موجود تھا۔ ملا سنگین، جنہوں نے ایک امریکی فوجی کو اغوا کیا تھا اور کئی سال تک رکھا تھا، اور اس کے بدلے میں پھر گوانتانامو بے سے قیدی چھڑائے گئے تھے، وزیرستان میں ملا سنگین کا بھی آنا جانا تھا۔ افغانستان کے موجودہ وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود کے ساتھ رابطے میں تھے، بلکہ یہاں ان کی کئی باہمی جنگوں میں انہوں نے کردار ادا کیا، اور امارت اسلامیہ افغانستان کی جانب سے وہ باقاعدہ طور پر یہاں آتے تھے، یہاں رہتے تھے، اور محسود قبیلے کے وہ لوگ جو تحریک طالبان کے ساتھ منسلک تھے انہیں اپنے جنگجو فراہم کرتے۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں اس جنگ کے دوران محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والے کم از کم 700 سے 800 جنگجو فراہم کیے گئے، جن میں سے بیشتر خودکش حملہ آور تھے، اور اس کے علاوہ کئی جو تھے سپاہی کے طور پر بھی افغان طالبان کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑتے رہے۔ 2004 میں عبداللہ محسود کی گوانتانامو بے سے رہائی ہوتی ہے۔ عبداللہ محسود وزیرستان پہنچتا ہے اور اس کی شہرت ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ پورے وزیرستان سے لوگ ملنے کے لیے جوک در جوک عبداللہ محسود کی رہائش گاہ آتے ہیں، بڑا مجمع لگ جاتا ہے۔ عبداللہ محسود سے ملاقات کرنے کے لیے بیت اللہ محسود بھی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ آتا ہے۔ عبداللہ محسود کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات میں بہت سارے امور پر بات ہوتی ہے۔
افغانستان میں حملے، وزیرستان میں تحریک کو منظم کرنا، پاکستان میں حملوں کے حوالے سے گفتگو، یہ سارے موضوعات اس گفتگو کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس ملاقات کے کچھ عرصے بعد ہی عبداللہ محسود اور بیت اللہ محسود کے درمیان اختلافات سر اٹھانے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبداللہ محسود نے اپنا گروپ وہاں پر کھڑا کر لیا ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ عبداللہ محسود کو پس پردہ سرپرستی حاصل ہوتی ہے قاری طاہر جان کی۔ جی ہاں، وہی طاہر یلدشوف جو اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کا سربراہ تھا۔ ازبک اپنے مزاج میں بہت تند خو، سخت مزاج، جنگجو، غسیلے اور ضدی لوگ تھے، اور جو بنیادی وجہ تھی، آخر کیا ایسی کہانی تھی کہ قاری طاہر جان کو بیت اللہ محسود کے بجائے عبداللہ محسود کی حمایت کرنا پڑی؟ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قاری طاہر جان کا یہ کہنا تھا کہ ملا عمر کو ہمارے حالات کی خبر نہیں ہے، لہٰذا ہم پر ان کی اطاعت بھی اب واجب نہیں ہے، ہمیں اپنے فیصلے آزادانہ طور پہ کرنے ہوں گے۔ بیت اللہ محسود اس معاملے میں مخالفت کے ساتھ دوسری طرف کھڑا تھا۔ بیت اللہ محسود نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ملا عمر ہمارے احوال جانتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ان کے وفود، ان کے خطوط مسلسل وزیرستان آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات قاری طاہر جان کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں آئی، اور قاری طاہر جان نے پھر اس موقع پر عبداللہ محسود کو یقین دلایا کہ اگر وہ ایک متوازی نظام کھڑا کرتا ہے تو ازبک مکمل طور پر اس کی مدد کریں گے۔ شکی اور وانا وہ علاقہ تھا جہاں پر ازبک جنگجوؤں کا راج تھا، اور مقامی لوگ بھی ان سے خوف کھایا کرتے تھے، اور یہاں پر پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں ملا نذیر اور ازبک جنگجوؤں کے درمیان۔ ملا نذیر، ہم آپ کو بتائیں گے، ان کا تعلق گڈ طالبان سے تھا۔ ویسے گڈ اور بیڈ کی یہ کہانی آپ سنتے رہے، ہم آپ کو ایک ایک کر کے سب بتائیں گے کہ گڈ، بیڈ اور یہ سب کیا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملا نذیر کے جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو وہ ازبک جنگجوؤں کے ساتھ جنگ چھیڑ دیتے ہیں، اور اس میں ازبک جنگجوؤں پر ایک بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے زیر زمین قید خانے بنائے ہوتے ہیں جہاں جس کے اوپر شک ہوتا ہے جاسوسی کا، اس کو لا کر قید کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات تھے، یعنی وہ اپنے مذہبی مزاج میں بھی بہت زیادہ متشدد تھے، یہاں تک کہ میران شاہ میں اگر قصاب صبح جانور لے کر آتے ذبح کرنے تو ان سے پہلے ازبک جنگجو وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے، کیونکہ ان کے مطابق جو یہ بہت سارے لوگ تھے ان کے عقائد درست نہیں تھے، اور ہمارا عقیدہ اتنا اچھا تھا کہ ہمیں یہ جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ازبک جنگجوؤں کو وہاں پر پناہ دی۔ خیر، جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ملا نذیر کو حکومت پاکستان کی بھی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس جنگ کے بعد ازبک جنگجوؤں کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ محسود پھر ازبک جنگجوؤں کی مدد کرتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ازبک جنگجوؤں نے قاری طاہر جان کے کہنے پر بیت اللہ محسود کے رستے میں بھی بوم نصب کیا، لیکن خوش قسمتی سے بیت اللہ محسود اس حملے میں محفوظ رہتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس موقع پر جب ملا نذیر ازبک جنگجوؤں سے جنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر وفد آتا ہے امارت اسلامیہ افغانستان کا۔ جی، وہ اس جنگ میں کودتی ہے اور وہ پاکستانی طالبان یعنی بیت اللہ محسود کو کہتی ہے کہ آپ ازبک جنگجوؤں کو اپنے علاقے میں رکھ لیں، باوجود اس کے کہ بیت اللہ محسود کے اوپر بھی ازبک جنگجو حملہ کرنے کی کوشش کر چکے تھے۔ بہرحال امارت اسلامیہ کو حکم مانتے ہوئے ازبک جنگجوؤں کو بیت اللہ محسود کے علاقے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ بعد کے عرصے میں یہ دونوں مل کر پاکستانی فوج کے خلاف ایک جنگ لڑتے ہیں، بڑی زبردست لڑائی ہوتی ہے، اور اس میں ازبک جنگجو آخر وقت تک ڈٹے رہتے ہیں۔ ازبک جنگجو بنیادی طور پر مذاکرات کے بہت زیادہ خلاف تھے، وہ کہتے تھے پاکستانی حکومت سے کسی بھی صورت میں مذاکرات نہیں ہوں گے، واحد راستہ صرف لڑائی ہے، اور اس بنیاد پر وہ ملا نذیر کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف رکھا کرتے تھے۔ 2007 تک وزیرستان میں اسی طرح کی صورتحال رہی۔ حکومت پاکستان پاک افواج آپریشنز کرتی، جوابی طور پر ٹی ٹی پی کے حملے ہوتے، اور یہ حملے رفتہ رفتہ وزیرستان سے نکل کر پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی پھیلنے لگے۔ یہ وہ موقع تھا جب بیت اللہ محسود نے محسوس کیا کہ اب باقاعدہ طور پر تنظیم کا اعلان کیا جائے، یعنی وہ جنگجو جو مختلف علاقوں میں موجود تھے، سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے تھے، ان کو ایک چھت کے نیچے لایا جائے، اور پھر وزیرستان کے علاقے مکین میں اعلان ہوتا ہے تحریک طالبان پاکستان کا۔ لیکن اس اعلان سے قبل
بیت اللہ محسود مختلف جو قبائلی علاقے تھے، یعنی خیبر، اورگزئی ایجنسی، مومند ایجنسی، یہاں تک کہ مالاکنڈ ڈویژن کا سوات اور دیگر علاقے، وہاں پر مختلف لوگوں کو روانہ کیا جاتا ہے۔